السلام علیکم، یہ ہے آپ کا اپنا چینل سرکاری ملازمین کی آواز، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ ملازمین کی پینشن اور سیلری کے بارے میں اہم ترین معلومات اس ویلاگ کا حصہ ہیں۔ پہلی بار آپ یہ چینل وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ تمام لیٹسٹ اپڈیٹس نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ تو شامل کرتے ہیں جی، خبر نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ نے جی پی فنڈ ایڈوانس لینا ہے تو چیک لسٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کون کون سی چیزیں آپ نے یہاں پر مینڈیٹری شامل کرنی ہے۔ نمبر 1 یہ جی کہ آپ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی اپلیکیشن فارم ایک آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ نمبر 2 جی پی فنڈ کی باقاعدہ جناب ایک درخواست کا فارم ہوتا ہے، یا وہ لگا لیں۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہے، پے سلپ ساتھ آپ نے لگانی ہے، اور جناب ایفیڈیوٹ آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ آپ نے جی پی فنڈ پہلے بھی حاصل کر لیا ہے، اس سٹیٹس کو بھی یس نو ضرور کرنا ہے۔ اور یہ آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ جی پی فنڈ برانچ اکاؤنٹ آفس میں جمع کروانی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا اپروول اس کا ہو جائے گا اور آپ جی پی فنڈ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت حاصل کر سکتے ہیں۔ خبر نمبر 2 یہ جی کہ نئے سال میں تقریباً 15 سرکاری چھٹیوں کا اعلان ہوا ہے۔ سال 2026 میں سرکاری چھٹیوں کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا ہے۔ پہلی عام تعطیل 5 فروری کشمیر ڈے ہوتا ہے۔ عید الفطر کی تعطیلات 21 مارچ سے 23 مارچ تک۔ 1 مئی کو یوم مزدور ڈے ہوگا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر ڈے پر سرکاری چھٹی ہوگی۔ عید الاضحیٰ جو عید القربان ہے وہ 27 مئی سے 3 روز تک یعنی کہ اس کی تعطیلات متوقع ہیں۔ محرم الحرام 25 اور 26 جون کو عاشورہ ہوگا، اور اس کے علاوہ 14 اگست کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ اسی طرح 26 اگست کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی ہوگی، اور 9 نومبر کو یوم اقبال ڈے پر سرکاری تعطیل ہوگی۔ آئندہ سال میں یوم قائد اعظم 25 دسمبر اور کرسمس کی تعطیلات بھی جو ہے وہ شامل ہوں گی۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے جی کہ ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے رحمان باجوہ صاحب نے ایک بار پھر ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ملازمین کو جو ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہا ہے وفاق میں وہ 70% مل رہا ہے، اور صوبے جو ہے وہ 70% حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ سال 2025 کا جو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس اعلان کیا گیا تھا اس میں صرف کے پی کے واحد صوبہ ہے جس نے 15% کا اعلان کیا، اور گلگت بلتستان نے جناب 30% اپنے ملازمین کو دیا ہے۔ بلوچستان، سندھ اور پنجاب تینوں میں ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دیا گیا۔ تو صوبائی ملازمین یہاں پر مطالبہ رحمان باجوہ صاحب سے بھی کر رہے ہیں کہ آپ سال 2026 میں مزید 30% کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلیم کرنا ہے اور حکومت سے لینا ہے، ابھی ڈسپیرٹی باقی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 30% ڈسپیرٹی مزید موجود ہے، لیکن جو صوبے ہیں ان میں جو پہلے ہی اناؤنس کیا گیا ہے وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے آپ کو عملی طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے، اور تاکہ صوبوں میں جو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس مس کر دیا گیا ہے وہاں پر یہ 30% ڈسپیرٹی الاؤنس 2025 دیا جائے، اور پھر 2026 کا 30% ڈسپیرٹی جو بھی ریمیننگ ہے وہ بھی ملازمین کو دیا جائے۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ایک الاؤنسز کی صورتحال ہے، استحصال ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ آئی تھی جس میں باضابطہ طور پر پینشن ریفارمز کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو پینشن ریفارمز تو فوراً کر دی گئیں، لیکن اسی پے اینڈ پینشن رپورٹ کے اندر 3 الاؤنسز کنوینس، میڈیکل اور ہاؤس رینٹ تینوں میں 100% اضافے کی تجویز کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تنخواہوں میں ڈسپیرٹی 100% موجود ہے۔ تو اس ڈسپیرٹی کو وفاق میں 70% تک تو دور کیا گیا ہے، 30% وفاق میں ابھی بھی باقی ہے، لیکن صوبوں کی طرف آئیں تو وہاں پر صرف 30 اور 40% ڈسپیرٹی ہی ابھی دور کی جا سکی ہے، اور وہ صوبوں میں 60 سے 70% ڈسپیرٹی ابھی بھی باقی ہے۔ تو ایک تو تنخواہوں کے اندر ڈسپیرٹی جو موجود ہے وہ ختم کی جائے پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق، اور اسی طرح پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ ملازمین کے ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس بہت تھوڑے ہیں، اس میں 100% انکریز کیا جائے۔ ابھی تک جو ملازمین کو کنوینس الاؤنس مل رہا ہے وہ 2005 کے مطابق مل رہا ہے، ہاؤس رینٹ 2008 کے پے اسکیل کی انیشیل بیسک کے مطابق مل رہا ہے، میڈیکل الاؤنس 2013 کے مطابق مل رہا ہے، ڈسپیرٹی 2017، جبکہ جو ملازمین کے لیے مہنگائی ہے وہ 2025 کے مطابق ہے۔
اگلی خبر یہ جی کہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی نئی ہدایات ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے سامنے، اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر اکاؤنٹنٹ جنرل نے تمام ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسز کو یہ ایڈریس کیا ہے، اور معاملہ یہ ہے جی کہ 8 جنوری 2024 کے بعد جو کانٹریکٹ سے ریگولر ہوئے ہیں یا نئی بھرتی ہوئی ہے ملازمین کی پنجاب کے اندر، وہ ہوگی سی پی فنڈ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کے اوپر۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ ہدایت نامہ جاری کیا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز کے نام سے کہ سیپ سسٹم کے اندر آپ نے کسی ایسے سرکاری ملازمین کی انٹری جو 8 جنوری 2024 کے بعد ریگولر یا کانٹریکٹ پر آیا ہے یا ڈائریکٹ تعینات ہوا ہے، تو اس سے آپ نے سی پی فنڈ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ضرور لینی ہے، کیونکہ سی پی فنڈ جو ہے اس میں سرکاری ملازم اور پینشنر دونوں کو ٹوٹیاں کروائیں گے اور پھر ان کو پینشن بینیفٹس ملیں گے۔ اگلی خبر جناب یہ جی کہ پنجاب کے اندر پروموشن کا سلسلہ جو رکا ہوا تھا اسکیل 15 سے 16 ای ایس ٹی ٹو ایس ایس ٹی، اس کو جاری کرنے کا فی الفور جو ہے وہ سیکرٹری ایجوکیشن صاحب نے آرڈر کی ہے، اور جتنے لوگوں کی پروموشنز پینڈنگ آ رہی تھی ان کے لیے نہایت اچھی خبر ہے کہ ان کی پروموشنز جو ہے وہ انشاءاللہ ہونے جا رہی ہیں۔ باقاعدہ اس حوالے سے تمام اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں ان کو یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کو جاری کرنے کا فی الفور جو ہے وہ سیکرٹری ایجوکیشن صاحب نے آرڈر کی ہے، اور جتنے لوگوں کی پروموشنز پینڈنگ آ رہی تھیں ان کے لیے نہایت اچھی خبر ہے کہ ان کی پروموشنز جو ہے وہ انشاءاللہ ہونے جا رہی ہیں۔ باقاعدہ اس حوالے سے تمام اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں ان کو یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔